जमील अहमद खान साहब, मैं आपके साथ शुरू करता हूं बात को, और बड़ी सादा बात करेंगे और सादा ज़बान में बात करेंगे। हम बड़े मुश्किल मसाइल में घिरे हुए हैं, और वो माशी मसाइल, और आजकल तो मईशत और जो खारजा आपकी पॉलिसी है ये आपस में मिलजुल गई है। तो हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है चीप एनर्जी की, जिसके बायस हमारा मुल्क जो है वो नोज़ डाइव ले रहा है और बदतरीन 6 मुल्कों में आ चुका है। ईरान के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैप कर दी जाती हैं सिम्बॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। डू यू थिंक कि हम कभी अहल हो पाएंगे, अपने मफाद में फ़ैसला करने के अहल हो पाएंगे जमील अहमद खान साहब? जी, पोटेंशियल्स तो हम में हैं। अगर हम सही समत में और अपनी तकोदो जारी रखें तो यकीनन हो पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारी मकदूश हालात हैं, इस वक्त जो हमारे पास मसाइल का अंबार है, जिसका कि आपने अभी तज़किरा किया इंट्रो में, वो यकीनन बहुत बड़े हैं। उसमें मल्टीलैटरल लेवल पर भी मसाइल का अंबार है। आपने जिक्र कर दिया कि 6 ममालिक में हमें भी शामिल कर दिया है, और अभी हमारे साथ राहो रस्म भी बढ़ा रहे हैं अमेरिकन, और साथ साथ इस किस्म के मामला भी चल रहे हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में, और जिसका असर बाईलैटरल डिप्लोमेसी में आ जाता है, जैसा कि अब इस वक्त प्रेसिडेंट आए हुए हैं ईरान के, इब्राहिम रईसी साहब। तो जितनी गुफ्तगू हो रही है, अगर उस तनाजुर में उसको ना देखा जाए तो फिर हम अभी बड़ी खुशियां मना लेंगे और बाद में फिर वो खुशियां मध्यम क्या पड़ जाएंगी, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें झटका लगे उस पर। तो लिहाजा इस तनाजुर में अगर हम देखें तो मसला हमें ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि IMF का ट्रांचे की, आपने IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम की आपने बात की अमेरिका के हमारे रस्म राह जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस सिलसिले में, और इस तनाजुर में कि इस वक्त इस खित्ते में क्या हो रहा है। देखिए, जो भूचाल आया है डिप्लोमेसी में, वो ईरान ने जब अपनी ताकत का मुजाहरा किया, जिसमें पहली मर्तबा अपनी सरजमीन से ईरान ने हमला किया इजराइल पर, और इजराइल इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। चजा के हर एक आदमी गुफ्तगू कर रहा है कि ये विन विन गेम है। अमेरिका ने इजराइल को समझाया कि आप अगर 3 मिसाइल दाग भी लेते हो तो उसका शोर न मचाओ, क्योंकि ईरान ने कमिटमेंट की हुई है अपने कौम से कि 10 गुना ज्यादा ताकत से वो हमला कर सकता है, जो कि सही है अगर अपनी प्रॉक्सी को भी इस्तेमाल कर ले। तो अब पहले तो आ जाते हैं कि अमेरिका चाहता क्या है हमसे, और इस तनाजुर में कि इस वक्त सदर ईरान आए हुए हैं हमारे पास, और हमारे पास $10 बिलियन के ट्रेड की बात हो रही है। हमारे पास हम किसी लिहाज से खुश हैं कि शायद गैस हमें मिलना शुरू हो जाए, लेकिन इसकी वजाहत तो अमेरिका कर चुका है कि अगर गैस ली तो आप पे सैंक्शन के खतरात मंडला रहे हैं। और अभी कल भी मार्क मिलर ने यही बात की है। तो 6 ऐसे कानून हैं अमेरिकन जो कि सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन भी है, जिसमें ट्रेड सैंक्शन है। सॉरी, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं फिर आऊंगा चीमा साहब की तरफ। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? जियोपॉलिटिकल जो अहमियत आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ विद इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी अपने मुल्क में, कोई मुल्क भी उतना ही मजबूत होता है बाहर जितना वो अपने घर में मजबूत होता है। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रखें तो हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमारी इस वक्त बाकी हालात ठीक हैं। अगर ठीक है तो हम मजबूत है, और फिर जियोपॉलिटिकल सीन पे हमें लोग उसी हिसाब से सुनेंगे। अभी जियोपॉलिटिकल सीन पर इंडिया ने अपनी अहमियत को समहाउ कर लिया है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, और इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हैं। आगे चल के आप पूछेंगे तो एग्रीमेंट्स भी मैं बता दूंगा, और आगे चल के आप पूछेंगे तो ये जो हम इस वक्त इतने एग्रीमेंट आर्ट कर चुके हैं और MOU, उसका पाकिस्तान पर क्या उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। मैं इस पे आता हूँ जमील अहमद खान साहब, मगर जो आपने सबसे अहम बात की चीमा साहब, जिसे मैं अगर एक फ़िक्रे में हकीर सी कोशिश करूं कि आपकी खारजा पॉलिसी आपकी दाखिला पॉलिसी का ही तसलसल होती है, तो गोया जो इंटरनल वीकनेस है, हमारी इंटरनल जो वीकनेस है, वो हमारे आड़े आ जाती है कि हम जो है 10 रुपए का लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं, और अपने इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। बट स्टिल ये क्या है चीमा साहब?
اب بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا یہ وقت پہ کرنے پڑتے ہیں. جب 2010 میں ہم گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر رہے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ گیس ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے، یہ اس وقت موقع تھا کیونکہ امریکہ کو قاضی صاحب پاکستان کی ضرورت تھی. امریکہ افغانستان میں موجود تھا، پھنسا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو ویسٹرن کلچر ہے، جو امریکی کلچر ہے، وہ انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن رکھتے ہیں. آج امریکہ افغانستان سے 2021 کا جا چکا ہے. امریکہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح ماضی میں 10 سال پہلے ضرورت تھی. یہ وہ موقع تھا جب ہم گیس پائپ لائن کا معاہدہ بھی کر رہے تھے، امریکہ افغانستان میں پھنسا بھی ہوا تھا، اور آپ وہاں پہ کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیتے. دیکھیں آج پاکستان کی تقریباً 44% جو گیس ہے ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تقریباً پچھلے کچھ سالوں میں 220% جو گیس ہے قاضی صاحب وہ مہنگی ہوئی ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ فیصلے اگر 15 سال پہلے کیے ہوتے تو آج ہم اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوتے. آج ہم گیس بھی لے رہے ہوتے، اتنی مہنگائی بھی نہ ہوتی. ہماری انڈسٹری جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بعد جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی تو ہماری انڈسٹری کو گیس چاہیے تھی. تو اب ہم یہ نہ ٹینشن میں آتے کہ گھروں کو گیس دینی ہے کہ انڈسٹری کو گیس دینی ہے. انفارچونیٹلی ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ہمیں بس ایک یہ ہوتا ہے کہ آج چلو یہ دن گزار لیں، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے. یہ جب آپ کو پتا تھا کہ جس تیزی سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے آپ کی ڈیپینڈنس بڑھ رہی ہے، یہ تو ہمیں اس وقت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آج جب نہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، ایران کے اوپر آلریڈی سینکشنز ہیں. اور یہ آپ نے جو سوال کیا تھا بھارت کا امبیسڈر صاحب سے، کوشچن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ رشیا کے اوپر سینکشنز ہیں لیکن انڈیا نے ان سے تیل بھی لیا اور ایون رشیا سے کچھ ایسے ویپن لیے S-400 جو بڑا جو ڈیفنس شیلڈ ہے جو کہ تقریباً $1 بلین کا ایک میزائل ملتا ہے، اور انہوں نے وہ لیا. اور آپ کو پتا ہے قاضی صاحب امریکی بولے نہیں، امریکی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے ہیں امریکی کانگریس کے اندر کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، کر لیں گے. کوشچن یہ کہ ان کو انڈیا کی ضرورت ہے اگینسٹ چائنا. ہماری اس وقت کیا ریلیونس ہے؟ ریلیونس کے اگینسٹ آپ کو دنیا چیزیں دیتی ہے. ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے اور آج ہم مشکل میں. آج بھی اگر ہم امریکہ کو کنونس کریں، جو کہ ابھی تک ہم نے ان سے سامنے پروپوزل نہیں رکھا. دیکھیں امریکہ کے لیے ہم نے مل کے یاد رکھیں کون رکھے گا؟ یہ سارے سپائن لیس ہیں، 23-24 پروگرام لے چکے ہیں. دیکھیں نا اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ کتنے بڑے سٹیٹس مین آپ کو رول کر رہے ہیں، شاید یہ بھی بات ہے. مگر جی آپ بات مکمل کریں پھر میں آتا ہوں آگے. جی قائد صاحب ایک پوائنٹ دیکھیں قائد صاحب ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے دنیا میں دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. ہم فرنٹ لائن اتحادی تھے. دیکھیں انفراسٹرکچر ہمارا ٹوٹا، لوگ ہمارے شہید ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہمارا ہوا. آج پاکستان کو کیس بلڈ کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کروڑوں لوگوں کے لیے مہنگی گیس امپورٹ کر رہے ہیں جب ہمارے دروازے پہ گیس کھڑی ہوئی ہے. تو دنیا ہمارے مسئلے کب سنے گی؟ کیا دنیا کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارا مسئلہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے اس پیرامیٹر کے اندر بات نہ کی اور اپنا دیکھیں امریکہ بڑا امپورٹنٹ اتحادی ہے. 22% ایکسپورٹ ہماری امریکہ کو جاتی ہے. امریکہ سے ہماری اچھی دوستی ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور اچھی ڈیسٹینیشن، اور امریکن انویسٹر پاکستان میں پیسہ بھی لگاتے ہیں. امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا لیکن تھوڑا سا لین دین کرنا پڑے گا. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، لیکن چلیں اس پہ لمبی بات کیا کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہاں تو ایک حکمرانوں کی ذاتی معیشت ہوتی ہے، ایک ملک کی معیشت ہوتی ہے. ہماری معیشت کا برکس نکل جاتا ہے، یہ کدھر کے کدھر نکل جاتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب، میں ریسنٹلی تہران بھی گیا، میں نے سینکشنز بھی دیکھی، کرنسی کا ایشو تھا. مگر میں اس کی اگر ان کو کمپیئر کروں لائف کو، زندگی کو وہاں تو وہ مجھے یہ جو ہمیں سینکشن سے ڈراتے ہیں، کیا سینکشنز کے بعد ہم اس سے جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں، میں اس کو سنانا نہیں چاہتا، کہ کیا اس سے بھی برا حال ہوگا جو ان 24 پروگرامز نے ہمارا کر دیا؟ ان کی معاشی پالیسی جو ڈکٹیٹ کروائیں انہوں نے، اس سے ہمارا کر دیا، قرضے کا 130 بلین کا بوجھ ڈال دیا. اور کیا کریں گے ہمارے ساتھ یہ سینکشن امپوز کر کے؟ اور کیا نیوکلر آرمڈ نیشن کے اوپر وہ لگا سکتے ہیں جہاں سے بلینز آف ڈالر ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں پیسہ نکال کے لے جاتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری لیڈرشپ سپائن لیس ہے. جناب جاوید احمد خان صاحب. جی جمیل احمد خان جی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ڈپلومیسی جو ہے وہ 360 ڈگری زاویے سے کرنی پڑ رہی ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہم وہ 360 ڈگری زاویے سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، اور وہ ہمارا ایک فقدان نہ صرف فارن منسٹری میں ہے، تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے.
اور وہ جب تک ہم اپنی لائن سیدھی نہیں کریں گے تو جس طرح چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا وقت پر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں جس حساب سے جیو پولیٹیکل تغیرات بڑھ رہے ہیں اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم ہر دن اس کو ایویلویٹ کر کے اپنے فارن پالیسی کی ایوولوشن کے طور پر ایڈجسٹمنٹ کریں، اور اسی کے تحت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ نے بات کی۔ آپ بات کر رہے ہیں سینکشن کی، رشیا پہ بھی سینکشن ہے، امریکہ کی۔ دیکھیں امریکہ کی سینکشن کے مختلف اقسام ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں ان کی انیکٹمنٹس ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ چائنا میں پہ بھی سینکشن ہے جو پارشل سینکشن ہے، رشیا پر بھی ہے، باقی ممالک پر بھی ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ انڈیا نے رشیا سے کیا کیا خریدا ہے اور اس کو نظر دوسری طرف کر لی ہے امریکہ نے، اور اس میں بڑی بات سادہ سی ہے کہ انڈیا اس وقت اس پورے خطے میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا چودھری ہے، اور ایسے ڈیفنس ایگریمنٹ کیے ہیں جو چیمہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ایسے ڈیفنس ایگریمنٹ کیے ہیں جو انڈیا میں خود بھی کرٹیسزم ہو رہی ہے لیکن امریکہ کا فٹ ہولڈ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس وقت کوڈ کا بھی ممبر ہے انڈیا، اس وقت انڈیا اوکاس کی کنٹریز کو سپورٹ کر رہا ہے، ممبر نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا اپنے نیول لاجسٹک بیس گجرات میں وہ دے رہا ہے، لاجسٹک نام ہے، باقی کام بھی وہاں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت انڈیا صرف وہی چودھری بنا کے کھڑا کیا گیا ہے جس طرح ہم چودھری بنا کے کھڑے کیے گئے تھے سوویت یونین کے خلاف، اور خوب ہم نے مدد کی ان کی، لیکن معافی چاہتا ہوں جمیل احمد خان صاحب، میں تھوڑا سا پھر ایک بھی یہ بھی تو دیکھیں نا، چودھری تو اس کو بنا کے کھڑا کیا، 600-700 بلین ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو سارا مال لے کے رفو چکر ہونے والی رولنگ کلاس